آواز نہ نکلے سسکیوں کی، از قلم علی آتش، قسط 171۔ راغب چوہان کے بنگلے کے باہر شایان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے نمل کو کال کر چکا تھا کہ وہ باہر کھڑا ہے، نمل آ جائے۔ وہ ہوٹل کا چکر لگانے کے بعد نمل کو لینے آیا تھا اور اب وہ اپنے موبائل میں آئی ای میلز کو چیک کر رہا تھا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ بڑے سے لوہے کے گیٹ سے کوئی نکلا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو نمل آ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ گاڑی سے نکل کر اس نے موبائل کو جیب میں رکھا اور اپنا کوٹ اتارتا وہ نمل کی طرف آیا۔ کوٹ کو نمل کے شانوں پر ڈال کر اس نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ہمیشہ کی طرح بے نیازی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا، وہ اس کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستا، اسے اپنے ساتھ لگا کر گاڑی کے پاس لے آیا تھا۔ اس کے لیے دروازہ کھولا تو نمل مسکرا دی، اندر بیٹھ گئی۔ شایان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ گاڑی کو سٹارٹ کر کے جب گاڑی سڑک پر دوڑانے لگی تو اس نے نمل کی جانب دیکھا۔ اب ردھم کیسی ہے؟ اس نے گفتگو کا آغاز کیا تو نمل نے دھیرے سے شانے اچکائے اور کہا، ٹھیک ہے، پر آج پتہ کیا ہوا؟ وہ کہہ کر شایان کی طرف مڑی۔ پرجوش انداز میں وہ شایان کو بتانے لگی، ردھم بھی میں کیا کہوں اس کے بارے میں، اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ آج میری تو ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اسے راغب بھائی سے اتنے سارے گلے تھے کہ ہم سب بس اپنی ہنسی دباتے رہ گئے۔ شایان نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ نمل کبھی کبھی ایسے کھل کر اس سے باتیں کرتی تھی اور یہ وقت اس کے لیے سب سے انمول ہوتا تھا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ شہر کی مصروف گلیاں اس وقت سنسان ہو گئی تھی۔ دونوں جانب بنی دکانیں بند تھیں اور کہیں کہیں موجود درخت خاموش کھڑے تھے۔ چاند ان کی گاڑی کے بالکل سامنے تھا۔ پوری تاریخوں کا مکمل روشن چاند انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ چاند کی چاندنی سیدھی نمل کے چمکتے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے نقوش اس کی چاندنی سے اس قدر دل فریب لگ رہے تھے کہ شایان اگر گاڑی ڈرائیو نہ کر رہا ہوتا تو وہ فرصت سے بس نمل کو دیکھتا۔ یہ لمحے بڑے فسو خیز ہوتے ہیں جنہیں شایان ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا تھا کہ وہ ایک ڈرائیور رکھ لے، پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر خود نمل سے ڈھیر ساری باتیں کرے، اسے یہ جھنجھٹ نہ کرنے پڑے، گاڑی بھی چلانی ہے اور نمل کو دیکھنے کی خواہش بھی۔ وہ اس سب میں پھنس جاتا تھا۔ اب بھی وہ سامنے دیکھنے سے زیادہ نمل کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں کے دکھ کے بعد وہ آج کچھ کھل کر بولی اور مسکرا رہی تھی۔ شایان کو یہ سب دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ اس نے نمل کی بات کے فوراً بعد کہا، کیا کہہ رہی تھی ردھم؟ نمل دھیرے دھیرے اسے ردھم کی کئی باتیں بتانے لگی۔ پہلے تو وہ بچے کو لے کر راغب بھائی سے لڑتی رہی، پھر اس کی سوئی گول گپوں پر اٹک گئی۔ اسے اس بات کا بھی دکھ ہے کہ راغب بھائی نے اسے پھول نہیں دیا۔ شایان اس کی بات پر تھوڑا حیران ہوا۔ پھول؟ وہ کس لیے؟ نمل اس بات پر ہلکا سا ہنسی، ارے وہ اسپتال تھی نا، پتہ نہیں اس کے دماغ میں یہ باتیں کب آئیں کہ راغب بھائی اس کے لیے پھول نہیں لے کر آئے۔ وہ کہہ رہی تھی، سارے شوہر اپنی بیویوں کے لیے پھول لے کر جاتے ہیں، بلکہ جو بیمار ہوتے ہیں پتہ کرنے والے ان کے لیے اتنا کچھ لے کر آتے ہیں، اور راغب بھائی اس کے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئے۔ وہ دھیرے دھیرے اسے ایک ایک بات بڑے مزے سے بتاتی ہنس رہی تھی، اور اسے ہنستا دیکھ کر شایان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اپنے کوٹ میں چھپی اس معصوم سی چڑیا کو دیکھ کر نہال ہو جاتا تھا۔ بکھرے بکھرے گھنگریالے بال جو پیشانی پر موجود تھے، شہد رنگ آنکھیں جن میں نمل کے لیے صرف اور صرف محبت تھی، بھرے بھرے گال، لب اور خوبصورت نقوش، اونچا لمبا قد۔ شایان ایک بھرپور مرد تھا جو ایک معصوم چڑیا کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنا سب کچھ بھول گیا تھا، اپنی انا، اپنا غصہ، سب کچھ۔ یہ لڑکی، یہ چھوٹی سی چڑیا جیسی لڑکی اس کے سکون کا ذریعہ بن گئی تھی۔ اس کی موجودگی میں کچھ بھی یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ وہ نمل کی پوری بات سننے کے بعد اس کے کھنکتے کہکوں کو آنکھیں موند کر سننے لگا۔ شایان، اچانک سے نمل چلائی، آپ نے آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ مجھے مروانا ہے کیا؟ اس کے ایک دم سے بولنے پر شایان
جس کے اعصاب پر سحر پھونک دیا گیا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور شایان نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور بریک لگائی۔ چونک کر پہلے نمل اور پھر سامنے سڑک کو دیکھا۔ سڑک پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے پھر نمل کی جانب دیکھا جس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہو گیا؟ تم اتنی ڈر کیوں گئی؟ نمل نے دل پر ہاتھ رکھا۔ میرا دل بند ہو جائے گا آپ کی حرکتوں کی وجہ سے۔ آنکھیں بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ شایان کا تعجب سے منہ کھل گیا۔ ہمارا ایکسیڈنٹ کیوں ہوگا؟ میں نے بس ابھی آنکھیں بند کی تھی اور 2 سیکنڈ بھی نہیں ہوئے۔ نمل نے سر جھٹکا۔ مرنے کے لیے 1 سیکنڈ بھی کافی ہوتا ہے، اور آپ تو پھر ڈرائیو کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ شایان نے اس کے ہاتھ کو کانپتے دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نمل کے ہاتھ کو تھاما۔ اپنے گھٹنے پر رکھ کر وہ اس کے ہاتھ کو سہلانے لگا۔ اچھا یار، سوری، وہ بس میں کچھ اور سوچ رہا تھا، اس لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اب نہیں کروں گا، دھیان سے چلاؤں گا۔ اس نے دوبارہ گاڑی چلا لی تھی۔ نمل اب چپ ہو گئی تھی، اسی لیے شایان نے خود سے کہا، پھر راغب نے کوئی جواب نہیں دیا؟ مطلب وہ وہیں تھا یا باہر چلا گیا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ نمل بولتی رہے۔ نمل کا بھی جوش کچھ ہی دیر میں واپس لوٹ آیا تھا۔ راغب بھائی وہیں تھے، ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اتنا مزہ آیا آج کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بس اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایسے ہی خوش رکھے، میری تو یہی دعا ہے۔ اور ان لوگوں کو موت آئے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ سب کیا۔ کیا ہوتا اگر آج وہ بچہ زندہ ہوتا؟ ان کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی۔ پر بس لوگوں کا حسد کم نہیں ہوتا، پر اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والے ہیں۔ اس نے آخر میں گہرا سانس بھرا تھا۔ شایان نے تائیدی انداز میں سر کو ہلایا اور ہنکارا بھرا تھا۔ کچھ دیر میں وہ دونوں بنگلے پہنچ گئے تھے۔ ملازم کھانا بنا چکا تھا۔ میز اس وقت کھانے سے سجی ہوئی تھی۔ وہ دونوں فریش ہو کر ڈائننگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہاں ماں رخ نمل کو کہتی رہی تھی کہ وہ کھانا کھا کر جائے، لیکن نمل نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شایان اس کی وجہ سے بھوکا بیٹھا ہوگا، تو وہ یہاں سے کھانا کھا کر جاتی اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے اس نے ماہ رخ کو انکار کیا، اور اب وہ شایان کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی بکھری ہوئی تھی۔ شایان نے پلٹ کر دروازے کو مقفل کیا، اور پھر وہ قدم قدم چلتا ڈریسنگ کے سامنے کھڑی نمل کے پاس آ گیا۔ اس نے دھیرے سے نمل کے شانوں پر موجود اس کے دوپٹے کو پیچھے کیا۔ وہ اس کی کمر پر موجود اس کی قمیض کی ڈوریوں میں انگلیاں الجھا چکا تھا۔ نمل نے اپنے وجود کو کانپتے محسوس کیا۔ وہ شایان کے عکس کو شیشے میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی موجود تھی، اتنی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ پاتے تھے۔ شایان نے بالکنی کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ کانچ کے دروازے کے پار سے چاند جھانکتا دکھائی دیتا تھا۔ چاندنی بھی بیڈ پر بکھری ہوئی تھی۔ شایان نے نمل کے دوپٹے کو بیڈ پر اچھالا، اور پھر وہ مڑ کر کمر پر موجود ڈوریوں کو سلجھاتا انہیں پھیلا کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اس کی قمیض کو کھینچ کر وہ اس کے شانوں سے تھوڑا دور لے جا کر اس کے بازوؤں پر ہاتھ پھیرتا اس کے وجود کو اپنے سامنے ہر پردے سے آزاد کرتا۔ اب کانچ کے آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ نمل کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ شایان نے اس کے کھلے بالوں کو شانوں پر سے سمیٹ کر کمر پر بکھیرا، اور پھر وہ جھکتا اس کے ٹراؤزر کو تھام چکا تھا۔ اسے سرکاتا وہ نمل کو اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ اس نے نمل کو دھیرے سے بیڈ پر لٹایا۔ نمل نے اپنے چہرے کو ایک طرف کر کے آنکھیں موند لی تھی۔ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ شایان کی انگلیاں نمل نامی صحرائی ریت پر دھیرے دھیرے پھسل کر اپنا نام لکھنے لگیں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پنڈلیوں کو دباتا اس کے گھٹنوں کو، پھر وہ اس کے اوپر لیٹتا چلا گیا۔ اپنی شرٹ کو اور پینٹ کو وہ پہلے ہی ایک طرف کر چکا تھا۔ اب اس وقت وہ بالکل بے پردہ اپنی شریک حیات کے اوپر کسی گہرے بادل کی طرح چھایا ہوا تھا۔ نمل اس کے بھاری وجود کے نیچے دب گئی تھی۔ اس نے ایک دبا ہوا گہرا سانس بھرا۔ شایان کا چہرہ اس کی گردن کے قریب تھا۔ وہ وہاں دھیرے دھیرے اپنے لبوں کو مس کر رہا تھا۔ ہگ می نمل، اس نے گمبھیر آواز میں سرگوشی کی، تو نمل نے اپنی گوری باہیں شایان کی مضبوط کمر کے گرد حائل کر لیں۔ شایان تسکین بھرا سانس لیا۔
اس کے جسم میں خون کی گردش بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے لبوں کو نمل کی گردن پر رگڑتا ایک طرف سے دوسری طرف لے کر جا رہا تھا، اور یہی عمل وہ بار بار کرنے لگا۔ تو جیسے دو پتھروں کے آپس میں ٹکرانے سے چنگاری اٹھتی ہے، اس وقت ایسے ہی چنگاری دونوں کے درمیان سے اٹھ رہی تھی۔ نمل کی ٹانگیں خود ہی اوپر اٹھتی شایان کے گرد لپٹ گئی تھی۔ شایان نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ کو نمل کی کمر کے نیچے سے گزارتا اسے خود میں بھینچ چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے نمل کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلا رہا تھا۔ نمل اس سے یوں لپٹی تھی جیسے کسی تناور اونچے درخت سے امر بیل لپٹتی ہے۔ اس کا جال اس پورے درخت پر بکھر جاتا ہے۔ ایسے ہی نمل شایان پر بکھر گئی تھی۔ شایان کے رگوں پہ میں سکون کا شدید احساس دوڑ رہا تھا۔ یہ ان کے ملن کا پہلا قدم تھا جسے شایان نے اٹھایا تھا۔ اب اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ نمل کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کے ہر خوف کو دل سے نکال کر اسے ایسے ہی کمفرٹیبل کرتا اپنا حق بھی لے لے گا، اور اسے یہ بھی جتائے گا کہ وہ نمل سے بہت محبت کرتا ہے۔ نمل کا دیا ہوا وقت بہت کم تھا۔ شایان کو حیرانی بھی ہوئی تھی۔ اس نے اتنے کم وقت کی نمل سے امید نہیں کی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ نمل اس چیز کو مزید کھینچے گی، پر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے بہت مختصر سا وقت مانگا تھا، اور اس وقت میں شایان چاہتا تھا کہ نمل کے دل کا ہر خوف نکل جائے۔ وہ بس شایان کی محبت کو محسوس کرے تو بے ضرر سے درد کو بھول جائے، جو شاید ہوگا بھی نہیں اگر شایان اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لے تو۔ وہ باہر لان میں ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس کھڑا تھا، سینے پر بازو لپیٹ کر وہ چاند کو دیکھ رہا تھا۔ چاند کو دیکھنے کا بھی سب کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ جس کے لیے شام رنگین ہو وہ چاند کو بھی روشن اور پرکشش محسوس کرتا ہے، لیکن جس کی شاموں میں اندھیرا، خاموشی اور اداسی ہو، اس کے لیے چاند بھی اداس ہوتا ہے۔ اس کی رنگت بدل جاتی ہے، جیسے ہر سمجھنے والا کسی شاعر کے کہے شعر کو اپنی سمجھ کے مطابق لیتا ہے، ویسے ہی لوگ چاند کو بھی اپنی اندرونی کیفیت کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ جیسے اندر کی کیفیت ویسا ہی چاند دکھائی دیتا ہے، اور راغب کو اس وقت یہ چاند بڑا اداس لگ رہا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے وجود سے لپٹتے جیسے افسوس کا اظہار کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ بالکل ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی مورت ہو۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ کوئی بالکل اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا ہے۔ راغب نے گردن موڑ کر اس جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ سامنے چاند کو دیکھتا رہا۔ پہلو میں کھڑی لڑکی نے بھی چاند کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر چائے کا مگ راغب کی طرف کیا تو راغب نے خاموشی سے بغیر چونکے چائے کے مگ کو تھام لیا تھا۔ چچی سو گئیں؟ راغب نے ایک سپ لے کر سوال کیا تو ماہ رخ نے سر کو جنبش دے کر کہا، ہاں، ابھی ان دونوں کو سلا کر آ رہی ہوں۔ ردھم بھی سوئی ہوئی ہے، پر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ راغب نے گہرا سانس لیا۔ اس نے لان میں رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ ماہ رخ اس کے پیچھے جا کر اس کے مقابل رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے شانوں پر گرم شال تھی، اور راغب ہاف آستینوں والی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس چاند کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ میں بس تازہ ہوا کھانے کے لیے باہر آیا تھا، راغب نے کہا۔ ماہ رخ نے سر کو ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے چائے کے مگ کو میز پر رکھ کر آگے کو ہوئی۔ راغب چائے پینے میں مصروف تھا۔ راغب، میں نے تم سے بات کرنی تھی۔ راغب نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ سب خیریت ہے؟ اس نے بھی چائے کا مگ میز پر رکھ دیا تھا۔ ماہ رخ نے ہاں میں گردن ہلا کر کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، بس میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی تھی۔ ہاں بولو، بتاؤ۔ تم ردھم کی باتوں کو دل سے تو نہیں لگا رہے نا؟ تمہیں یہ تو نہیں لگ رہا کہ ردھم کو صرف اپنا دکھ محسوس ہو رہا ہے؟ وہ تمہاری تکلیف کو نہیں سمجھ رہی۔ راغب، اگر ایسی بات ہے تو اپنے دل میں ایسے خیالات مت لاؤ۔ وہ تمہارے لیے بھی پریشان ہے۔ وہ بس تمہارے سامنے نہیں کہہ رہی، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں جب بھی اس کے پاس بیٹھی ہوں وہ بس یہی کہتی رہی ہے کہ راغب ایسے نہیں تھے۔ اسے تمہاری آنکھوں سے جھلکتا دکھ صاف دکھائی دیتا ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ خود کو جتنا مرضی روک لے، کہ وہ راغب سے نہ لڑے، اس کے سامنے نہ روئے، لیکن وہ بے اختیار ہو جاتی ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے لڑ پڑتی ہے۔ کیا تمہیں کوئی بات کہہ دیتی ہے
تم اس کی باتوں کو دل سے تو نہیں لگا رہے نا؟ اس نے مکمل بات کرنے کے بعد راغب کے چہرے کو دیکھا تھا، جس پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ سے سینے پر ہاتھ باندھ لیے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ راغب نے الٹا اس سے سوال کیا تو ماہ رخ نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ مجھے تو تم سے بڑی امیدیں ہیں۔ اب تو تم مجھے کافی حد تک سمجھدار بھی دکھائی دیتے ہو، تو اتنی سی باتوں کو میرا نہیں خیال کہ تم دل سے لگاتے ہو۔ کیا تم جانتے نہیں ردھم کی عادت کو؟ بلکہ ہم سب سے بہتر جانتے ہو۔ راغب نے اس کی طرف انگلی کا ایسے اشارہ کیا جیسے وہ اس کی بات سے متفق ہوا ہو۔ بالکل تم نے ٹھیک کہا۔ میں اتنی سی باتوں پر نہ ہی اداس ہوتا ہوں اور نہ ہی سیریس ہوتا ہوں۔ ردھم کی باتوں کا کوئی معنی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں وہ تکلیف میں ہے، میں بھی ہوں، لیکن اسے چوٹ لگی ہے۔ نقصان بے شک ہم دونوں کا ہوا ہے، لیکن دیکھا جائے تو اسے چوٹ لگی ہے اور اس کا زخم بھی گہرا ہے، تو وہ زیادہ تڑپے گی۔ میرا کام اس وقت کو خاموشی سے گزارنا ہے۔ میں جانتا ہوں ردھم میرے لیے پریشان ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن میں نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ میں جب اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے خاموشی سے دیکھتی رہتی ہے، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں اتنی اداسی ہوتی ہے کہ میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ میں اسے نگاہیں نہیں ملا پاتا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے اندر موجود کیفیت کو سمجھے۔ اس کے پاس اپنے دکھوں کی کمی نہیں ہے، اور میں اس سے کچھ اس لیے نہیں کہتا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا دکھ بھی اس کے شانوں پر گرے۔ وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ میرا بھی دکھ سنبھال سکے۔ میں نے اسے اسی لیے تم لوگوں کو بلایا ہے۔ میرے دکھ کے لیے تو تم لوگ ہو، اور اس کے دکھ کو کم کرنے کے لیے ہم سب ہیں۔ اگر تمہارے دل میں کوئی وہم آیا ہے تو اسے نکال دو۔ میرے لیے تو وہ چھوٹی بچی ہے، بے شک میری بیوی ہے، پر میں کیا کہوں، عجیب بھی لگ رہا ہے۔ میں اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں۔ وہ کچھ بھی کہہ لے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وقتی طور پر غصہ آ جاتا ہے، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کے لیے دل میں نفرت پال لوں یا اس کی باتوں کو دل سے لگا کر بیٹھ جاؤں۔ میں جانتا ہوں اسے میں نے ہی سنبھالنا ہے، تو باتوں کو اگنور کر دینا بہتر ہوگا۔ اس نے بڑی ہی سمجھداری سے اپنے اندر کی تمام کیفیت ماہ رخ کے سامنے رکھی تو ماہ رخ نے داد دینے والے انداز میں اسے دیکھا۔ ارے واہ، تم تو بہت سمجھدار ہو گئے ہو۔ میں تو تمہیں یہاں سمجھانے آئی تھی، پر ویسے ایک بات ہے، ہماری بچی کو تم سے گلے بہت ہیں۔ تم بھی کچھ زیادہ ہی محتاط یا امیر ہو کر بنتے ہو۔ لے جاؤ نا بچی کو جہاں وہ کہتی ہے۔ گندا اچھا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ جو چیز جتنی خوشی سے کھائی جاتی ہے جسم کو اتنی ہی لگتی ہے، تو تم ایسے ہی زیادہ ہیلتھ کانشیس نہ بنو۔ اس نے کہہ کر سر جھٹکا۔ راغب نے دونوں کونیاں گھٹنوں پر جمائیں، انگلیوں کو باہم ملاتا اس پر ٹھوڑی رکھ کر وہ ایک آئی برو اوپر کر کے ماہ رخ کو دیکھتے ہوئے بولا، تو تم یہاں اس کی وکالت کرنے آئی ہو، اور ابھی تو تم مجھے کہہ رہی تھی کہ تم مجھے سمجھانے آئی ہو۔ میرے تو اپنے اپنے نہیں ہیں، سب ردھم کی ٹیم میں ہیں، تو میں اکیلا اس سے لڑائی کرنے کا سوچ بھی سکتا ہوں؟ مجھے کیا نہیں پتا کہ 4 عورتوں کی سپورٹ ہے اسے، اور میں اکیلا، نقصان میرا ہی ہوگا۔ اور چچی تو مجھے ایسے دیکھتی ہیں جیسے ان کا بس نہیں چل رہا۔ مجھے 2 لگا دیں، ہر بات پر ردھم کی یقین کر لیتی ہیں۔ ماہ رخ بے ساختہ اس بات پر ہنسی۔ انہیں ردھم سے پیار ہی اتنا ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ تمہارے بچوں کی اتنی ساری تیاریاں کر رکھی تھی امی نے، کپڑے ردھم کے لیے گوند، اس کے کپڑے، تمہارے کپڑے، اتنا کچھ بنا رکھا تھا۔ جیسے ہی خبر آئے گی امی یہ سب کچھ لے کر تمہارے گھر آ جائیں گی۔ پر دیکھو، خیر، امی نے گوند تو منگوایا ہے، اور وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم ردھم کو پوری ذمہ داری سے وہ کھلاؤ گے۔ اس سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کیا پتہ وہ خوشبو سے ناک منہ چڑھائے، لیکن تم نے اسے کھلانا ہے۔ راغب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اس کے لبوں پر اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں نے اسے کھو دیا۔ ماہ رخ میری بیٹی بہت پیاری تھی، اتنی پیاری کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ میں نے دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، یا شاید وہ میرا خون تھی، اس لیے مجھے وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگی۔ اس کے گال اتنے پیارے تھے۔ میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ میں اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا
وہ ایک بار آنکھیں کھولے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا؟ میرے دل میں بس یہ تجسس ہے۔ میں جب اسے مٹی کے حوالے کر رہا تھا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے گڑھا کھود کر مجھے اس میں ڈال دیا ہو۔ جیسے جیسے میں مٹی اپنی بیٹی پر ڈال رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کوئی مٹھیاں بھر بھر کر مٹی مجھ پر ڈال رہا ہے۔ زمانے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کو دفنایا ہے، لیکن میں نے وہاں خود کو بھی دفنا دیا۔ میرا ایک حصہ مٹی میں دبا ہوا ہے۔ میری بیٹی نے میرا تعلق قبرستان سے بنا دیا۔ میں کراچی کے کسی قبرستان میں کبھی نہیں گیا تھا، میرے اپنے یہاں تھے ہی نہیں، لیکن اب میرا اتنا خاص ننھا سا مہمان وہاں پر ہے، اور میں ہر روز صبح جا رہا ہوں۔ پوری ذمہ داری سے 1 ڈیڑھ گھنٹہ کیسے گزرتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں بس اس چھوٹی سی قبر کو دیکھتا رہتا ہوں، یوں لگتا ہے جیسے وہ اس مٹی پر بیٹھی ہے اور مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ دکھ زدہ انداز میں کہتا جا رہا تھا۔ معروف خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ یہ باتیں وہ ردھم سے کافی دنوں بعد کر سکے گا، لیکن ابھی وہ یہ باتیں چچی اور معروف کے سامنے کر سکتا تھا۔ اسی لیے وہ معروف کو جب بھی فرصت ملتی وہ چائے بنا کر راغب کے پاس آ جاتی تھی، تاکہ وہ اپنا دل ہلکا کر سکے، اور راغب اس کے سامنے اپنا دل ہلکا کرتا رہتا تھا۔ اب بھی وہ دھیرے دھیرے اپنی تمام اندرونی کیفیت معروف کو بتا رہا تھا، اور معروف بہت دلچسپی سے اسے سنتی۔ کبھی وہ راغب کی باتوں پر رونے لگتی، کبھی اداسی سے مسکراتی، کبھی اسے حوصلہ دیتی تو کبھی اسے سمجھاتی۔ کردار راغب کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا، اور شاید ہمیشہ رکھتا رہے گا۔ اس کا معروف سے ایسا رشتہ تھا جیسا ردھم سے نہیں تھا۔ وہ دونوں ہر رشتے سے بہت پہلے دوست تھے، بچپن سے لے کر جوانی، اور شاید اب بڑھاپے تک کے۔ جاری ہے۔